وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آج کی اس فرصت کے اندر جو بڑا فریکوینٹلی پوچھا جانے والا ایک سوال ہے، کوئی بھی بہن بھائی فون کرتا ہے، پہلا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی حساب لگاؤ، استخارہ کرو، سانو دسو ذرا ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، کون ہے جس نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ اور بڑے سارے عامل لوگ اس بات کو اپنے پاس ہی کہہ دیتے، ہاں جی تیرے وچوں ہی ہیں، تیری فیملی چوں ہی ہیں، فلاں ہے، یہ میری بات یہاں پہ انڈرسٹینڈ کر لے۔ یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے جس نے جادو کیا ہے، یا کرنے والے کو پتہ ہے، یا اللہ کو پتہ ہے۔ میری بات یاد رکھیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کس نے جادو کیا ہے۔ ہاں کسی کو یہ بھی نہیں پتہ یہ جادو ہے، نظر بد ہے۔ یہ تو چیزیں جب انسان مریض سے بات کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کیا معاملہ تھا، تجربات کی بنیاد پہ، مشاہدات کی بنیاد پہ۔ ہاں جنات کے کہنے پہ جو بھی کوئی بندہ سٹیٹمنٹ دے وہ ایک اپنی اس کی ہے، اور جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، اور اس چیز کو اسلام نے ہمیں بالکل منع کیا ہے جنات سے کام لینے سے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے کام لیا ہو، صحابہ نے لیا ہو، تبع تابعین نے، کسی نے بھی ائمہ اکرام میں سے کسی نے جنات سے کام نہیں لیا۔ علاج کا پتہ چلتا ہے، قرآن سے علاج کیا، جادو کا، جنات کا، لیکن نظر بد کا، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے پتہ چلے، رہنمائی ملے کہ جنات سے کام لینا بھی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے جس کے اندر شک ہے، شبہ ہے، یا جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، کہ ہم گنہگار نہ ہو جائیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بقایا ہم نے اس چیز کے اوپر بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں، آپ کے جادو کی بندش کے جادو کی پہچان کا طریقہ، اور اسی طرح مختلف شادی کی بندش ہے، اور معاملات اکثر لوگوں کے رکاوٹیں ہوتی ہیں، میاں بیوی، سحر تفریق ہے، سحر جنون ہے۔ ہم نے ان کے اوپر بے شمار ویڈیوز بنا کے علامات کے ساتھ لوگوں کو انٹیمیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ علامت، ایسا خواب آتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، ایسا خواب آتا ہے تو اس چیز کی علامت ہے، نظر بد کے لیے ایسے خواب آتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں ہم نے تجربات کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں، اکثر لوگ بڑے کیوریس ہوتے ہیں اس معاملے میں، بڑا تجسس ہوتا ہے ان کے اندر کہ بھی ہمیں پتہ چل جائے ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے۔ بھائی پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر معاملات ایسے ہیں، اللہ سے یہ دعا کیا اگر اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ ہاں کسی کو بہت زیادہ اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اس کے شر سے بچ سکے، آپ بہت زیادہ اس چیز کی تڑپ رکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کس نے کیا ہے، تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ جس نے بھی کیا ہوگا جادو، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ دکھا دیں گے۔ اللہ پہ یقین رکھ کے، ایمان رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بشرطے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، صبح شام کے اذکار، رات کے اذکار کا پابند ہو، ان چیزوں شریعت کا پابند ہو، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، اس کا یہ والا حصہ جو میں بھی تلاوت کروں گا، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھ لیں آپ، اور اس کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی وہ آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 100 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پہلے پڑھ لینا ہے، پھر اس آیت کو 100 دفعہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ چاہے 7 دفعہ پورا پڑھ لیں مکمل، اور اسی طرح آپ اس کی شارٹ فارم میں بھی اس کو 100 ٹائمز کر سکتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے دل میں نیت کرنی، دعا کرنی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ جادو کیا ہے، جس نے بھی عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر دے۔ آپ یہ وظیفہ کر کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جو بھی جادو کرنے والا ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے، اللہ آپ کے سامنے لے آئیں گے 7 دن تک لگاتار آپ پہ۔ السلام علیکم۔